أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من هموم نعم الابتداء والسبوح الآلاء الأسداء وتمام منن وعلاء وجمال الإحسان عددها ونهى الجزاء أمدها وكفاها عن الإدراك أبدها ونظمهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجسالها وسمى بالنبي إلى أمصالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين إمام المتقين وقاتل المشركين يا رسول الدين أفضل العابدين أزهد الزاهدين سلطان الأولياء خطيب منبر السنون صديق أكبر فاروق أعظم غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
إسراف والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون. صلوات اللہ. 1445 ہجری کے اشرف معاشرہ الحرام کی الحمدللہ انجمن حسینیہ کے صدر و اراکین موالیان مودت کی محل کی جانب سے امام بارگاہ قصر مدینہ علی علیہ السلام نے قرآن اور شان رسالت کے ایمان سے آج کی وہ چوتھی تقریب ہدیہ سماعت ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو رسول کا مصطفیٰ کا اسٹیٹس بیان کرنے کے ذرائع ہیں، توجہ رکھیے گا. آہستہ آہستہ آج تھوڑا سا پڑھوں گا. کل کو تھوڑی سی طبیعت ہوتا ہے، انسان ہے، اثرات ہوتے ہیں، سفر کی تھکن، نیند کا نہ ہونا. تو کل بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل بھی گیا، انجیکشن بھی لگایا، دوا بھی ہے. اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور میں اگر آج تھوڑا سا آہستہ بولوں تو آپ زور سے سن لیجیے. تمام احباب سے گزارش ہے بابا جی آپ زور سے سن لیجیے گا. دیکھیے میں نے کہا یہ جو سجاد صاحب نے نبی میں نمبر یہاں کے بہت اچھا کہا ہے، اشعار کی صورت میں وہی جو میں نثر کی صورت میں کہنا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے کائنات عالم کی سب سے بڑی شان مصطفیٰ اگر کوئی جگہ ہے تو فرش حسین ہے. جی اس لیے کہ کائنات عالم میں اس سے بڑا ذریعہ شان مصطفیٰ بیان کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں. مگر ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جب بھی عظمت مصطفیٰ پہ بات کی ہے، ہم نے جب بھی فضائل مصطفیٰ کا ادراک حاصل کرنا چاہا ہے اور فضائل مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ پہ بات کی ہے، مصطفیٰ کے مقام کو بیان کرنا چاہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کا وقار، تو ہم نے مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے نہ کبھی دائیں دیکھا نہ کبھی بائیں دیکھا. دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چونکہ ہمارا طلوع امتیاز ہی ہے ہمارے منبر کا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی منبر سے کچھ کہا ہے تو ذرا سا چھپا کے کہا ہے تاکہ بات صاحبان ان تک پہنچ جائے، جاہل سوچتا رہ جائے کہا کیا. اچھا قرآن میں بھی نام نہیں لیا کسی کا. مجھے بتا دیجئے کہ اتنے قرآن فہم حضرات یہاں تشریف فرما میرے یہ نوجوان بیٹا آج آپ جا کے سرچ کر لو، دیکھ لو کہ قرآن میں یہ بتایا ہو کہ احد میں کون بھاگا. مجھے بتا دو بدر میں کون لڑا، بدر میں کون لڑا، احد میں کون بھاگا، بستر میں کون سویا، یہ بتایا ہی نہیں. قرآن میں کردار بتایا بھاگنے والوں کا، لڑنے والوں کا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں جب ہم مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو دائیں بائیں والوں سے نہیں جو وہاں سے آیا ہے. مصطفیٰ کے لیے عظمت میں بہت بڑا جملہ میں نے کہا اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پہنچ گئے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں. بڑے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار، دل میں علی مسئلہ ہے تو نہیں سمجھیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم نے جب بھی فضائل مصطفیٰ کے لیے دامن پھیلایا ہے تو ہم نے دو چیزوں
ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں ایک یہی ممبر 3 مہینے کے اس نسل ابی طالب کا جا اس ممبر سے لے کے پوری دنیا کے ممبروں سے ہمارے ممبروں سے کسی کو برا نہیں کہا جاتا. ہماری ایک تہذیب ہے اس ممبر کی اور موالیہ نے مودت کی عزادارہ نے مظلوم کربلا کی جن کے دل میں علی بستا ہے جن کے ضرب قلب میں علی کی ولایت ہے ان کی ایک تہذیب ہے اور وہ تہذیب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے الفت کرتے ہیں کسی کے پیچھے چلتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں کسی کا احترام کرتے ہیں کسی کی عزت کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے شجرہ دیکھ کے کرتے ہیں. یہ ہے کہ ہم یا قرآن کی طرف اسبۂ رسولی بھی ہے یا قرآن سے رجوع کرتے ہیں یا جن کے گھر میں قرآن ہوتا ہے. ابھی تو قرآن میں یہ کہہ رہا تھا کل تم کہاں چھوڑی تھی سبیل اللہ میں چھوڑی تھی کل سے مستقل ہوتے ہوئے لیکن اسی موضوع میں رہ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے لکھنے والوں نے سجاد صاحب یہ لکھا موضوع کیا ہے قرآن اور شان رسالت. شان رسالت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا جن کے گھر میں قرآن اترا. چلو ایک جملہ اور تمہیں ہدیہ کر دوں. یہ بزرگ حضرات دیکھ رہے ہیں مولانا جن کے گھر میں قرآن اترا وہ کون ہے؟ توجہ اس جملے میں توجہ دیکھیے. شان رسالت عظمت رسالت مصطفیٰ کا اسٹیٹس قرآن یا جن کے گھر میں قرآن کا وہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہیں جن لوگوں نے محمد کو پالا. دیکھیے توجہ آپ کی ہمارا سب کو خاطر ہوں. میں نے کہا قرآن اور جن کے گھر میں قرآن کا وہ کون لوگ ہیں؟ خاندان محمد جن کے گھر میں ان کا تعلق کروانا خاندان محمد خاندان محمد معصوم اور غیر معصوم. ایک وہ ہے جنہوں نے محمد کو پالا ایک وہ ہے جن کو محمد نے پالا. دیکھیے جہاں قرآن تھا قرآن کو لکھے الحمد کی حدیث سے لے کے ورناس کی سین تک چاہے وہ اس امام بارکہ کا قرآن ہو. آواز آئے میرے بھائی ہماری آواز تک نہیں آئی مجھے تھوڑا سا ایک زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جی طرح اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے جس نے تمہارے دل میں علی کی ولایت لے لی ہے. کتنے خوش نصیب و شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماں کا. میں نے دو حصوں میں کر دیا ایک قرآن اور وہ جن کے گھر
محمد نے پہلی مرتبہ آنکھ کھول کر جس کی زیارت کی ہے وہ بتائے گا مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں. اب یہ تو گفتگو جب آگے بڑھے گی پھر انشاءاللہ اس میں سے گفتگو ہوگی. میں انتظامیہ سے 10 بستہ اپنے برادران سے انجمن حسینیہ کے صدر محترم اور تمام اراکین سے یہ التجا کروں گا کہ پورے 4:45 بجے مجھے ممبر دے دیں تاکہ میں کہتے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں سے جا پاؤں. اگر 1 گھنٹہ کی وجہ سے پڑھی تو کوئی فائدہ کیا؟ میرا تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے آپ 5:30 بجے بھی 6 بجے تک میرا کیا ہے؟ خدا آپ سب چیزوں میں دیکھو. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک اور ہے جنہوں نے محمد کو پالا ان کے گھر میں قرآن پڑھا. میں بہت توجہ رہے سارے سنی شیعہ حضرات جہاں پر میری آواز جا رہی ہے وہ اس میں توجہ رکھیں. کون بتائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ جن کے گھر میں مصطفیٰ اترے ہیں, جن کی گود میں مصطفیٰ اترے ہیں, ایک وہ بتائیں گے یا وہ بتائیں جو مصطفیٰ کی گود میں اترے ہیں. ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. وہ بتائیں گے. اچھا, جنہوں نے مصطفیٰ کو پالا اور جن لوگوں کو مصطفیٰ نے پالا, اگر میں اپنے اس مجمع سے فہیم و دانش مجمع اس بات کی بحث نہیں ہے کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے, کون کیا ہے, جو شریف ہے جو علم کا متلاشی ہے اور جو علم شناس ہے, اگر میں سرکار اس سے یہ کہوں یا ذرا سا لسٹ کو بناؤ کہ محمد کو کس نے پالا ہے, نہ تو ناراض مت ہوئیے گا, ناراض مت ہوئیے گا. آخری آپ نکل میری ماں بہنوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اگر میں اس پیر محل کے فہیم و دانا مجمع سے یہ کہوں ذرا لسٹ تو بناؤ محمد کو کس کس نے پالا ہے, اگرچہ مکے میں ابوؤں کی کمی نہیں تھی. آپ میرے مزاج کے مطابق آ جاؤ, میں چکر کا لہو دے رہا ہوں, آپ سے چکر کا لہو نہیں مانگ رہا, ماتھے کا پسینہ مانگ رہا. تھوڑا سا میرے ساتھ آ جاؤ. دیکھو مکے میں ابو لہب بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, ابو بکری بھی تھا, ابو فلانا بھی تھا, ابو فلانا بھی تھا. ارے تو پتہ نہیں کس ابو کی بات کر رہے ہیں, تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ کس نے پالا محمد کو؟ خدا کی قسم, عزت محمد کی قسم, عزت علی ابن ابی طالب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, عزت اہل بیت ہماری جانیں قربان ہو جائے, ان کے مقام کی, ان کے گھر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ فہرست بنے گی تو اتنی مختصر بنے گی. اس فہرست میں دیکھیے گھنٹوں کی ریسرچ کا جملہ میں سیکنڈوں میں آپ کو اور اس پر مجھے آپ سے کچھ نہیں سے دعا چاہیے. یہ میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا اپنا بیٹا سمجھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے میرے لیے دعا کرو. یہ میری ماں بہنیں بتائیں, آواز آ رہی ہے نا ان تک, میں ان سے کہہ رہا ہوں. یہ میری پڑھی لکھی بہنیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, یہ میرے نوجوان جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, خدا ان کے علم و عرفان میں اضافہ فرمائے. میں ان سب سے کہہ رہا ہوں اگر یہ فہرست بنے کہ کس 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 نے
تمہارا باپ بحیثیت نبی ہے، جو چاہتا ہے کہ نبی کی زیارت کرے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرے. جو اپنے باپ کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے باپ کی عزت نہ کر سکے، جو اپنے باپ کا احترام نہ کر سکے، سمجھو اس نے مصطفیٰ کا احترام نہ کیا. پہلے باپ کا احترام کرو پھر مصطفیٰ کا احترام کرو گے. یہ پیغام ہے میرے نوجوانوں. دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھنا. سجاد صاحب یاد رکھنا، اس لیے کہ اگر اس ممبر سے ان جوانوں کو کچھ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. جملہ یہاں کب ہے کس نے کہا؟ یہ جو تمہارے باپ بیٹھے ہیں جن کے ذریعے سے تم عدم سے وجود میں آئے، جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں لباس بشریت عطا کیا، اگر کوئی باپ کسی بات پر ناراض ہو کر خفا ہو کر دنیا سے چلا جائے، بیٹا کتنا بڑا حاجی ہوگا آخرت میں بخشا نہیں جائے گا. آپ تمام مکاتب والے پھر اور تمام مستقبل کو ساتھ کی توضیح کرنے کے لیے مسئلہ دلی مسئلہ ہے کہ اگر باپ کسی بچے کو آخ کر دی، ناراض ہو کر خفا ہو کر کسی بھی بات پر اگر اولاد کو آخ کر دے تو بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں، جی بس انشاءاللہ، اس کے ترکے میں منزل ابنیت پر، دیکھیں بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، منزل ابنیت پر اپنے باپ کے ترکے میں حقدار بن کے واپس پلٹے گا. یہ فکر مسئلہ ہے. اگر علی بھائی آپ پوچھیں کہ اگر باپ بیٹے کو کسی بات پر ناراض ہو کر آخ کرتا ہے تو بیٹا جو کچھ باپ نے زمین جائیداد مال دولت روپیہ پیسہ گھر گاڑی بنگلہ جو بھی چھوڑا ہے اس ترکے میں وہ چونکہ باپ آخ کر سکتا ہے، بے دخل کر سکتا ہے، مگر اپنیت سے خارج نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ باپ نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم بناتے ہیں، ہم توڑتے ہیں، رشتہ سب ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب کیا ہم نے نکاح کیا ہم نے کسی سے، وہ ہماری سوچیت میں آ گئی، آج ہم نے طلاق دے دی، رشتہ ختم ہو گیا. ہم نے بنایا، ہم نے توڑ دیا. یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں بناتے تو ہم توڑ بھی نہیں سکتے. تو پھر اس آخ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ کو ہم نے تو خدا کی قسم فائدہ تو بہت بڑا ہے. حدیث میں کہ اگر باپ ناراض ہو کر کسی کو آخ کر دے تو کتنی ہی نمازیں پڑھی. تو جو آیت ہے نا سورہ اسلام کی آیت ہے کیا اللہ نے پورا چکر بیان کیا. بسم اللہ آپ میرے نظر سے آیت سنا وَقَضَى رَبُّكَ، آپ نے سنا کیا کہا اللہ نے، اور آپ کو جلدی سے سب سنے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے احسان کرو. کیا احسان کرو؟ کوئی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کرتے پرہیز کرا جاتا ہے، پیغمبر نے کہا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو. اگر باپ ناراض ہو گیا تو آپ کر دیا، آخرت میں تمہاری بخشش ناممکن ہے. جملہ کہوں، یہ جو تمہارے باپ ہیں یہ سفید سفید، ان سے تمہارا رشتہ روحانیت کا نہیں ہے، مادیت کا رشتہ ہے. ان سے تمہارا رشتہ صرف مادیت کا رشتہ ہے. ان کے ذریعے سے تمہیں لباس بشریت ضرور ملا ہے، مگر لباس بشریت میں روح ان کے ذریعے سے نہیں آئی. وہ کس کے ذریعے سے ملی؟ پیغمبر نے کہا انا وعلی ابوہا ہذین الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں، ارے بدن ان کے ذریعے
نہ سمندروں کو طغیانی عطا کرتے، نہ دریاؤں کو روانی عطا کرتے، نہ فرشتوں کو نور عطا کرتے، نہ سورج کو روشنی عطا کرتے، نہ چاند کو چمک عطا کرتے، نہ ستاروں کو دمک عطا کرتے، نہ زمین کو باریکی عطا کرتے۔ محمد یہ تو تیرا صدقہ ہے۔ لوگوں سے پیار کرنا سیکھو، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اور یہ یقین ڈالتے ہیں ماں باپ کو ایسے جب تک زندہ ہیں ان کی دعائیں کرو، مرنے کے بعد آپ کی قبر کرو، اس قدر کرو، اس لیے کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ تب بھی تمہارے سائبان ہوتے ہیں۔ اتنی طویل فہرست بنے گی سرکار، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی فہرست بنا کہ محمد نے کس کس کو پالا، یہ میں جب آپ نے کہہ دیا تو میں بڑھ گیا، کل بتاؤں گا کہ کس کو پالا اور کیسے پالا تھا اور محمد کو کس نے پالا، تب وہ فہرست بتایا ہوا ہے۔ کتنی ہی کوشش کر لی جائے اس فہرست میں تین کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ایک عبد المطلب ہے، ایک ابو طالب ہے، ایک فاطمہ بنت حسن ہے۔ جس دن میں عشق محمد گھر کر دے، عشق محمد اسے حر بنا دیتا ہے یا حبیب بنا دیتا ہے۔ عشق رسالت، عظمت رسالت اسے حر سے فقط نہیں بناتا، علیہ السلام بناتا ہے۔ عشق رسالت میں صرف انسان رضی اللہ کی منزل پہ نہیں آتا، عشق رسالت میں جو ڈوب جاتا ہے، عشق رسالت سے یا حر علیہ السلام بناتا ہے یا حبیب بنا دیتا ہے۔ دو محرم کو حسین پہنچے، سرزمین لے کر بتا کل میں پڑھ چکا ہوں، رکے ہوئے ہر روز کوئی نہ کوئی قافلہ کربلا میں آتا ہے، اور جب کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، صحرا کربلا، تو جب گھوڑے دوڑتے تھے قافلے آتے تھے، ادھر حسین کے خیمے لگے، اور جب گھوڑے دوڑتے ہوئے کربلا میں آتے تھے تو شہزادیوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ کیا دیکھیے آپ بہت مسائل سناتے ہیں آپ کو ذاکر اکبر، اور ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، خدا نے انہیں جو طاقت اور گلا اور قوت اور جو مولانا نے مقام و مرتبہ عطا کیا، خدا انہیں کا بھی کافی فرمائے۔ ہمارے ذاکر اکبر جو یہاں جس محنت کے ساتھ مولا کا ذکر کر رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی شہزادی کے دل پر جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتی تھی تو فوراً سے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو بلاتی تھی، اما فضہ ذرا بات تو سنیے، ذرا دیکھیں یہ کون آیا ہے، معلوم تو کریں کون آیا ہے۔ تو فضہ اونا محمد کو یا قاسم کو یا جو بھی نظر آتا اس کو بلایا کہ بیٹا ذرا معلوم کرو یہ کون لوگ آئے ہیں۔ تو جس سے بھی پوچھا وہ یہ کہتا تھا، اگر اونا محمد سے پوچھا تو کہا اماں لوگ بتا رہے ہیں کہ مامو جان کو مارنے والے، مامو جان کو قتل کرنے والے آئے ہیں، مامو جان کو ذبح کرنے والے، اماں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں لوٹنے والے آئے ہیں۔ اب بات سوچی تو فضہ بھی گھبرا جاتی تھی، شہزادی بھی گھبرا جاتی تھی۔ تو 2 محرم سے لے کر اور 9 محرم تک نہیں ہوتا رہا کہ کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی۔ ایک دن شہزادی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ بھیا یہ دیکھیے جب سے میں زمین پر آئی ہوں اور میں دیکھ رہی کہ مسلسل آپ کے قاتل آ رہے ہیں، ہمیں لوٹنے والے آ رہے ہیں، بھیا اس بھری دنیا میں کوئی تیرا چاہنے والا ہے؟
بچپن کا دوست ابھی بھی آ گیا. کہا ہاں بہن زینب ہمارا بھی ایک اور بیٹا بھیا پھر کیوں نہیں بلاتے. جیسے یہ کہا فوراً عباس کو بلا کر عباس جاؤ ذرا قلم اور کاغذ لے کر. اب جو قلم اور کاغذ آیا تو حسین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حسین نے جتنے خط لکھے ہیں اب بڑھیا حسین نے بہت خط لکھے اور ہر خط میں جب اوپر لکھتے تھے تو یہ لکھتے تھے انا حسین ابن علی. یہ پہلا خط ہے جس میں حسین نے یہ نہیں لکھا. حسین نے لکھا انا قریب الحسین بنت فاطمہ. عرب کا یہ عرب کا رسول تھا کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ مصیبت چاہتا ہے. دیکھیے آج بھی فطرت یہی ہے باپ بچے سے کتنی محبت کرے اور بیٹا باپ سے کتنی, لیکن جب بچے میں کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا بابا, وہ پکار کے کہتا ہے اماں. اور یہی عرب کا رسول تھا کہ حسین نے لکھا میں قریب ہو گیا اور میں وہ حسین ہوں جو فاطمہ زہرا کا بیٹا. حبیب ہم کربلا کے ریگزار پر دشمنوں کے نرجے ہوئے. حبیب ہم تمہیں کبھی سے حبیب ہم تمہیں کبھی نہ بلاتے مگر کیا کریں ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ فاطمہ کی بیٹی ہے. حبیب دیکھو گے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں. حبیب جیسے ہی ہمارا خطاب اگر ہو سکے تو ہم مجھ پر مدد کو آ جاؤ. حسین نے بہن کے کہنے سے لکھا لپیٹا قاسم کو بلایا. کہا دیکھو کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, جگہ جگہ کرفیو لگا ہوا ہے, جگہ جگہ ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے. لوگ نام حسین لینے والوں کو دور دور کے مار رہے. دیکھو ایسے نامانوس راستوں سے ہوتے ہوئے جاؤ کہ جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. بس عزیزو قاسم چلا اور میں چھوڑ دیے سارے مسائل. کہاں کہاں سے قاسم گیا, کن راستوں سے ہوتا ہوا گیا. مقتل میں پڑھیے گا حبیب کا پورا سفر نامہ, وہ قاسم کا پورا سفر نامہ لکھا ہوا کہ کن راستوں سے ہوتا ہوا وہ حبیب تک پہنچا. جو ہی کوفے میں پہنچے تو دیکھا لوگ ڈرے ڈرے سہرے سہرے ہوئے. یہ بچتا بچاتا نماز مغرب گزر چکا تھا, تاریخی تھی. ایسے میں یہ حبیب یہ گھر کا راستہ پوچھتا ہوا تہذیب میں پہنچا. چاہتا ہے کہ اپنی بات کرے. حبیب تاریخ نے یہ مطلب لکھا کہ حبیب اس وقت اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے, کھانا تناول کر رہی ہے. جیسے ہی کھانا اٹھاتے ہیں پھر گھبرائے. لیکن یہ ہے دوست, اس کو کہتے ہیں حبیب. جیسے ہی حبیب نے پہلا نمانا توڑا, تاریخ کھانے کے لیے تو نمانا رکھ دیا. زوجہ کہتے ہیں کہ خیریت کو کا پتہ نہیں آج میں کیوں گھبرا رہا ہے. اچھا یہ دوستی کا پیمانہ دیکھیے. جب دل گھبراتا ہے تو حبیب چاہتے تو کچھ اور کہتے, حبیب کے منہ سے بے اختیار نکلا میں نے بولا ہزار ہمتیں ہو سکتی ہیں نا دل گھبرانے کی, لیکن جس کی نظر اپنے مولا کی طرف ہوتی ہے وہ دنیا سے ہٹ کے مولا کے لیے سوچتا ہے. تو حبیب نے یہ نہیں کرنا چاہتے کیا مسئلہ ہے, کہا اللہ میرے مولا کی خیر کرے. جیسے ہی حبیب نے یہ کہا دروازے پہ تک کھڑا ہوا. حبیب اٹھے, دروازہ کھولا, پوچھا تمہارا کون ہے؟ کہا نام بڑی میں حسین کا قاسم. پر جیسے یہ سنا حبیب نے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما, کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا, کبھی ہاتھوں کو, حبیب ہے نا,
مولا کا خط ہے یہ. جیسے ہی سنا مولا کا خط ہے جلدی سے نکال کھولا, وہی کھول کے پڑھا. جیسے پڑھا حبیب بے چین ہو گیا, خط کو بند کیا, گھر میں آیا, بیٹھ گیا. بس آخری جملے شہادت کے پڑھے, مسائل آپ سن چکے ہیں, بس آخری جملہ بتا رہا ہوں. حسین کی غربت, حسین کی مظلومیت. حبیب آ گئے. یہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے جس طریقے سے یہ عزاداری میں شرکت کر رہی ہے, یہ زوجہ حبیب کی سنت پہ عمل کر رہی ہیں. اللہ ان ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے, اللہ ان کی گودیوں کو آباد رکھے. میری بہنیں جو اس مجلس میں آ رہی ہیں, خدا ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. حبیب آئے, اپنی زوجہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, اور بیٹھے آ کے تو زوجہ نے پوچھا, کہا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نہیں ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قاصد آیا تھا. کہا کس کا قاصد؟ بیوی ہو تو ایسی ہو, زوجہ ہو, انتخاب کرو زوجہ کا. تو مال مت دیکھنا, دولت مت دیکھنا, یہ دیکھنا اس کے دل میں حسین دیکھنا ہے. کیا کون قاصد؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا. کہا میرے مولا کا قاصد؟ کہا کیا لایا؟ کہا یہ خط لایا. کہا جلدی نکال, سنا مجھے. خط پہ لکھا ہوا تھا, حبیب میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. جیسے ہی حبیب نے یہ کہا تھا, زوجہ حبیب کی چیخ نکل گئی. کہا اللہ خیر کرے, اتنا غریب ہو گیا میرا مولا. حبیب جلدی سے بتا مولا نے کیا لکھا ہے. کہا مولا نے لکھا ہے حبیب دیر نہ کرنا, ہم تمہیں نہ بلاتے اگر ہمارے ساتھ زینب و ام کلثوم نہ ہوتی, علی کی بیٹیاں نہ ہوتی, حبیب جلدی ہماری مدد کے لیے آؤ. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہاں ارادہ تو ہے, آخری جملہ ہے میری تقریر کا. اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ انجمن حسینیہ کے تمام اراکین کو سلامت رکھے. حبیب سے کہتی ہے, حبیب کی زوجہ کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ تو ہے, مگر یہ بتا حالات اتنے خراب ہیں, دیکھتی نہیں چاروں طرف کرفیو ہے, لوگ دشمن ہیں, تجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں گا؟ میں سوچتا ہوں بس میں یہی رہوں. جیسے حبیب نے یہ کہا, ایک مرتبہ زوجہ جلال کے عالم میں اٹھی, سر سے چادر اتار کے حبیب کے چہرے پہ ڈال کے کہتی ہے, حبیب اگر تو نہیں چاہتا میں اپنی خدمت کی مدد. ألا لعنة الله على القوم الظالمين والسيارة الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون